آج ہم پڑھیں گے صحت کو فائدہ دینے والی غذائیں. کچھ غذائیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے. سب سے پہلے کھجور. اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ 1-2 کھجوریں بھی روزانہ کی کھا لیں تو جسم کی دردیں جس کا اکثر لوگ شکار رہتے ہیں، یا پھر بڑھاپے میں بہت سی چیزوں کی جب کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر، تو بہت سے لوگ صرف دردوں کی شکایت کرتے ہیں، تو اس میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں. کھجور نہیں تو سمجھے کچھ نہیں دوسرے لفظوں میں. اور آپ کو معلوم پاکستان میں اعلیٰ قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں. اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں. آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ بات فرمائی. تو کیا کرنا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ کھجوریں لا کے رکھنی ہے. جب کچھ اور نہ کھانے کو ملے تو صرف کھجور ہر چیز کی کمی پوری کر دیتی ہے. کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھی. یعنی اگر آپ کھجور کے ساتھ کھیرا شامل کر لیں، بس صبح میں اگر آپ نے دودھ کھجور لیا اور اگر صبح نہیں آپ کھاتے دوپہر میں لیتے ہیں تو بہترین سنیک ہے، دوپہر کے کھانے کا کام کر سکتے. حضرت عائشہ کہتی کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کی تدبیر کرتی تھی تاکہ میری رخصتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کرے، لیکن یہ مقصد کسی تدبیر سے حاصل نہ ہوا. حتیٰ کہ میں نے کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھائی تو میں انتہائی متناسب انداز کی فربہ ہو گئی، یعنی کہ اچھی فزیک ہو. تربوز اور تازہ کھجور. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم اس کی گرمی کا علاج اس کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس کی گرمی سے کرتے ہیں. یعنی تربوز جو ہے وہ کھانے میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور گرم ہوتی ہے، تو ان کو جب ملا کے کھایا جاتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو عام طور پہ بعد میں لوگ کہتے ہیں گرمی لگ گئی اور ٹھنڈ لگ گئی. ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی اور پکی کھجور اور کشمش اور کھجور سے منع فرمایا، ان کو جمع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کشمش جو ہوتی ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے، اور اگر کھجور کھائیں تو ان 2 چیزوں کو ملائے نہیں. اگر آپ کو کھانا بنا رہے ہیں کچھ، کیونکہ ہمارے یہاں بعض ریسیپیز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں دنیا بھر کی چیزیں اکٹھی کر دی جاتی ہیں، تو بعض اوقات تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. دوسری چیز ہے انار. حضرت علی فرماتے ہیں کہ انار کو اندر والے چھلکے سمیت کھایا کرو کیونکہ یہ معدے کی بیماریوں کا علاج ہے. ہم عام طور پہ صرف اس کا پھل نکال کے کھا لیتے اور باقی سب چیزیں ویسٹ کر دیتے ہیں. تو اندر کا چھلکا کون سا ہوتا ہے؟ وہ وائٹ سٹف جس کے اندر دانے لگے ہوتے ہیں. انار بھی جنت کا پھل ہے اور اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں. زیتون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، والتین والزیتون. ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم 1 انجیر 1 زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا 1 چمچہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے. جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش بھی یعنی مساج بھی فائدہ مند ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیتون کے تیل کو قرآن مجید میں مبارک تیل کہا ہے. حدیث میں آتا ہے کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، یہ ایک مبارک درخت سے نکالا گیا ہے. یعنی درخت مبارک ہے جس سے نکلا وہ تیل بھی کیا ہوگا؟ فانہا من شجرۃ مبارکۃ. ایک اور روایت میں آتا ہے زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو، یعنی روٹی کا ٹکڑا زیتون میں ڈبو کے کھا لو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھائے. یعنی 2 بار میل نہیں لیا آپ نے، 1 میل ہوتا تھا آپ کا.